پارٹی میرا خیال میں ہم اگلی الیکشن تک جا کر دفاعان وطن پارٹی DWP کے نام سے شاید ہم کوئی یہ نام میرے ذہن میں ہے، ہم آگے جا کر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہم بنا سکیں اور اگلی الیکشن میں، اس الیکشن میں چانس نہیں ہے کیونکہ بہت کلوز اس پر آئے ہوئے ہیں۔ اب اس الیکشن میں ہم نے جانا ہے 3-4 طریقے۔ ایک تو ہم موسٹلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ موسٹلی ہم کوشش یہ کریں، اس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے اندر ہم کوشش کریں کہ کوئی غازی ہو، اگر کوئی غازی نہیں ہے تو غازی کا کوئی بیٹا یا بھائی ہو، بہت کلوز رشتے میں ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو گیا تو وہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ ہمارا ہم خیال ہو، وہ ہمارے اس حلقے کے غازیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے وہ تیار ہو، اور وہ کیپیسٹی بھی رکھتا ہو، صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم کوئی ایک بندے کو اٹھا لیں اور کہیں کہ بھائی ایسا بھی نہیں، وہ اسٹریٹجی ہم بنائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر ہماری آرگنائزیشن جانا چاہیے۔ یہ جو یونین لیول تک ہمارے آرگنائزیشن ہم بھیجنا چاہتے ہیں، یونین لیول تک ہم آرگنائزیشن کو لے کر جا رہے ہیں، تو یہ یونین والے آگے گاؤں لیول میں اپنی تنظیمیں یا اپنا ایک اسٹرکچر بنائیں گے، ٹھیک ہے، پوری دل کی بات میں جب بنائیں گے، جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہمارا وہ فیصلہ کریں گے، یہ اوپر سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہلکا والا فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہم کہاں ہیں۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہونا ہے کہ 100% ایک بندے کے اوپر آ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں رشتے بھی ہیں، مذہب بھی ہے، پتہ نہیں ہم کتنے اس میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے ادھر جا کر فوراً ایک کے اوپر ہاتھ رکھیں آگے چلا لیں۔ اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم 60% جو ہے جہاں ہمارا کنسنسس ہوتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں، باقی 40% اگر ہمارا کوئی دوست ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ چاہیں۔ یہ تو کوئی چھیڑنے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کسی دوست اگر نہیں دینا ہے تو نہ دے دیں، الیکشن میں سپورٹ نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن وہ مخالفت بھی نہ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ایسا کوئی اسٹریٹجی ہم مل کر بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد آزاد کا جب یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے، کہیں یہ آپشن نہیں بنتی ہے، تو پھر آگے آتی ہے کسی سیاسی پارٹی کی آپشن۔ میں پیپلسٹ ہوں، کوئی نون میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی کدھر ہے، ہم اپنی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ حلقہ والے وہاں دیکھیں گے کہ بھائی اگر وہ 100% اگر جماعت اسلامی کی ہے تو ہمیں کالا کتے نے کاٹا ہے، ہم ان کو جا کر مجبور کریں گے بھائی آپ پیپل پارٹی کو ووٹ دیں۔ وہ وہی اسی حلقے والے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو دینا ہے، انہوں نے پیپل پارٹی کو دینا ہے، انہوں نے نون کو دینا ہے، انہوں نے کن کو دینا ہے، لیکن کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا۔ میں کل بھی یہاں ایک فورم میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کینڈیڈیٹ ہمارے 22-24 کے جولیز آ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اگر ہم منظم ہو گئے، وہ نون کی شکل میں آ جائے، وہ پی ٹی آئی کی شکل میں آ جائے، وہ آزاد کی شکل میں آ جائے، وہ رضا کی شکل میں آ جائے، وہ غازی کی شکل میں آ جائے، یہ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک اتحاد میں رہنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ الیکشن میں ہم فی الحال ابھی گروپس میں یہ چیزیں الاؤ نہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ہم یہاں کوئی نون بیٹھا ہوا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا بیٹھا ہوا ہے، اور ہم وہ سسٹم کے اوپر اسٹریٹجی وہ اپنا انٹلیکچوئل گفتگو یا اس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم نے شخصیات کے اوپر بات کرنا ہے، ہم نے کون سا نظریات اور تھیوریز پر بات کرنی ہے، وہاں ہم نے شخصیات کے اوپر بات کرنا ہے، بلاول کو کچھ کہنا ہے، زرداری کو کچھ کہنا ہے، آگے عمران خان کو کچھ کہنا ہے، تو وہاں فتنہ پیدا ہو جائے گی۔ فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ گروپس میں کم سے کم ہم سیاست کو الاؤ نہیں کریں گے، باقی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست پر نہیں جائیں گے، سیاست پر جانے کے لیے تو یہ ساری دربدری ہے پہلے۔ ہاں نا، یہ کیا بات ہو گیا کہ ہم سیاست پر نہیں۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کنسلٹیشن سے ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن جنرلی اس طرح ہوتا ہے کہ کافی ٹیکنیکل چیز ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کور کرے، وہ اسپیسیفائی نہیں کیا جانا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے اوپن رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہو، آپ کے تمام جو سوسائٹی کے اندر جتنا بھی آپ کے رول ہیں، جتنے بھی آپ کے اسٹیٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے جو یہاں جو فیلڈس ہیں ان کو کور کرے۔ جو کانسٹیٹیوشن بننا ہے اتنا ہم نے شارٹ اس سے نہیں بنانا ہے، اور نہ یہ ہمارے ایک عام آدمی اس کو بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ٹیکنیکل لوگ ہی بنائیں گے، لیکن مشاورت آپ لوگوں کی ہر حال میں آ جائے گی، کسی ایک آدمی کی مرضی سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں بننا ہے۔ آپ کو پتا ہے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا وہ اپنا فوجی جو ہمارے جنرل تھے ایوب خان صاحب نے بنا لیا تھا، ون مین شو تھا، وہ آگے جا کر فیل ہو گیا۔ اور سر اسی طریقے سے 56 کا جو آئین بنا تھا وہ بھی کوئی ایک کمیٹی نے مل کر بنا لیا تھا، وہ بھی آگے جا کر فیل ہو گیا۔ 73 کا اس لیے 73 کا آئین اس لیے فیل نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں پوری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا تھا، پوری پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں چھوڑ دیا تھا جو رجسٹرڈ ہے نہیں رجسٹرڈ ہے، سب کی کنسلٹیشن سے ہوا تھا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن ہمارا بار بار میں یہ رجسٹر نہیں کرانے کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر تھوڑا سا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو شارٹ کٹ میں اور بالکل یوں جا کر ہم نے نہیں کرنا ہے۔ وہ لازماً اس کی کاپیاں رف میں ہم اس کو پاس کرنے سے پہلے آپ لوگوں تک جائیں گی، اور تمام مشاورت کے بعد ایک نقطہ کا ہمہ تک بھی ہم
کوشش کریں گے کہ اس پر اتفاق رائے پیدا کر کے اس کانسٹیٹیوشن کو ہم بنائیں گے. شارٹ کٹ میں آپ کو بالکل نہیں بنانا, کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. جب اجتماعی کرنا ہے تو اجتماعی اتفاق سے کریں گے نا, پاگل ہو گئے ہم. اچھا ایک اور چیز آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو. اس سسٹم کو ایسا نہیں رکھا ہے کہ غلام احمد نے جو کہا وہ سارے میں عمل کرنا ہے, یا شہباز صاحب نے یا اقبال صاحب نے کوئی بات کہا تو بس وہ ہر بات کہہ رہے. نہیں, ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھا ہوا ہے. ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بالکل آزاد ہیں, وہ کانفرنس کرنے میں آزاد ہیں, وہ اپنے فنڈس کلیکٹ کرنے میں آزاد ہیں, وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. ہم نے اس سسٹم کو ایک طریقہ کار سے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل مرکز کسی وجہ سے ڈسمنیٹ ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, تو ہمارے ڈسٹرکٹ تو رہے نا زندہ. اس لیے ہم نے اس سسٹم کو ہم نے ڈی سینٹرلائز کیا ہے. بالکل ہم نے جو کمانڈ چین ہے وہ اس طریقے سے سینٹرلائز کر کے نہیں رکھا ہوا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ صدور بالکل آزاد ہیں, تمام 10 کے 10 ڈسٹرکٹ کے کہ اپنی پالیسیز بنا لیں, اپنے لیے کام کریں, اپنے لیے کہیں ملتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ کر لیں, لیکن اساس اور دائرے کے اندر بیٹھ کر. ایک چیز ہے دیکھو نا, ہم آزاد ہیں, ہم لوگ اوپن بولنا چاہیے, اختلاف رائے رکھنا چاہیے. دیکھو اختلاف رائے, دیکھو ابھی مذہب میں بھی دیکھیں ایک فروع ہوتا ہے اور ایک اصول ہوتا ہے. فروع وہ ہے جو نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, فلاں فسان, یہ ساری چیزیں فروعات میں آتی ہیں. حالانکہ یہ بیسک ارکان ہیں لیکن یہ فروعات ہے. کسی نے ہاتھ باندھا, کسی نے کھولا, کسی نے 2 رکعت پڑھا, کسی نے 5 رکعت پڑھا, کسی نے کسی, یہ فروعاتی ایشوز ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو موڈالٹیز کے ایشوز ہیں وہ رہیں گے, وہ الگ بھی رہیں گے, اختلاف بھی رہیں سارا, لیکن ایک ہوتا ہے اساس. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کا, سٹرکچر کا. مثلا اللہ پر وحدانیت, اللہ واحد ہے اور اللہ ایک ہے. اگر یہاں اگر اختلافات کریں, جی چھوڑو میں 2 مانتا ہوں, تو پھر تو مسلمان نہیں رہا. اس آرگنائزیشن کے بھی کچھ اساس ہے, ٹھیک ہے. اس آرگنائزیشن کو جب توڑنے کی ہم بات کریں, آرگنائزیشن کو ہم اس لیول پر لے جا کر اس کا زک پہنچائے کہ یہ پھر ٹوٹ جائے, تو پھر تو اختلاف تو نہیں ہو گیا نا, وہ تو بغاوت ہو گئی. تو اختلاف اور بغاوت میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے. وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آہستہ آہستہ آگے جب بڑھیں گے نا, چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا فائنانس, فنڈس اور بینک کی جو بات ہے, فی الحال تو ہمیں فائنانس کی اتنی اشد ضرورت بھی نہیں ہے. آگے جا کر پڑھنا ہے, بغیر فائنانس کا کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا ہے. میرا آگے جا کر ایک جب ہمارا یہ اسٹیبلش ہو کر تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, تو میں یہ پریفریبلی میں یہ ریکمینڈ کروں گا, باقی دوستوں کی رائے اس میں دیکھ لیں, کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ اس وقت جو منسٹر ہیں یا جو ایم ایل ایز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز میں, ان کو آپ دعوت کر لیں. وہ نون کا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے, وہ جس سے تعلق رکھتا ہے وہ ضرور ان کو دعوت کریں, ان سے کچھ ڈونیشنز آپ لوگ لے لیں. اس وعدے پر نہیں لے لیں کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دے دیں گے, اس پر نہیں, اس پر کہ بھائی یہ ویلفیئر ایک آرگنائزیشن ہے, اس سے آگے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. تو وہ جو لیڈر آیا ہے اس نے بھی ویلفیئر کے لیے ووٹ دیا ہوا ہے, تو اس بیس پر اس سے کچھ نہ کچھ آپ ڈونیشنز لے لیں. آپ 4-5 لاکھ روپے اگر کسی ڈسٹرکٹ میں آپ لینے کی کچھ وہ کامیاب ہو گئے, تو ہماری ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنا جو آفس ہے اور آگے جو چھوٹی موٹی میٹنگز ہوتی ہیں اس کو چلانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گی. تو ایک چھوٹا سا حل یہ ہے, اور وہ دے دیں گے. یہ 5 لاکھ 6 لاکھ 1 کروڑ بھی معنی نہیں رکھتا ہے. جو اس وقت سیٹنگ منسٹرز ہیں یا سیٹنگ جو ممبرز ہیں, طریقے سے آپ لوگ ان کو ٹریپ کریں. تو ایک تو طریقہ ان سے آپ یہ ہے. دوسرا جو بینک کا ہے, یہ بالکل جب ہم نے فرسٹ ٹائم پر یہ بنایا تھا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے آگے جا کے کسی فائنانس کو انسٹیٹیوشن